بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. علم الفرائض، یہ ہم نے جو شرعی احکام ہیں ان کی تفصیلات پڑھ لی ہیں. پچھلی نشست کے اندر ہم نے اس کے جو حسابی قواعد ہیں ان کو شروع کیا تھا. اس کی تمہید کے طور پہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے مخرج معلوم کرنے کے قواعد اور عول کے قواعد یہ پڑھے تھے. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تصحیح کے قواعد جانیں گے. یہ تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل ہے، اس لیے اس کے ساتھ پہلے ارادہ تھا کہ رد اور مناسخہ کے بھی شاید قواعد ہو جائیں، لیکن پھر صرف تصحیح کے قواعد کو ہی آج کے درس کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو تصحیح کے بارے میں ہم جانیں گے یہ کیا ہوتی ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے مخرج نکالا ہوتا ہے تو میت کے جتنے ورثہ ہوتے ہیں ان میں وہ پورے پورے طور پہ تقسیم ہو جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے ہم مثالیں پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کا چھٹا حصہ، کسی کا سدس، کسی کا جو ہے وہ نصف وغیرہ، اوپر جتنے بھی حصے ہم نے کیے وہ سب بانٹے گئے، اور ہر ایک کے درمیان جو ہے وہ پورے پورے تقسیم ہو گئے. اس وہاں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کے ورثہ میں حصوں کا اور ورثہ کا، ان کی تعداد کا کوئی ایسا آ، یعنی پورے پورے طور پہ، یعنی آپس میں ان کا تناسب ایسا ہوتا ہے، نسبت ایسی ہوتی ہے کہ پورے پورے طور پہ تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ عدد ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آدھا ہو جاتا ہے، پونا ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا اشاریے کے اندر، بٹے کے اندر. تو کسر پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کسی عدد کا منکسر ہو جانا یا کسر پیدا ہو جانا. تو اس ایسی صورتحال میں ہم اس کسر کو ختم کرتے ہیں تاکہ تصحیح، تاکہ جو ہے وہ تقسیم کا عمل مکمل ہو جائے، بآسانی مکمل ہو جائے. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ مخرج اور سہام، سہام یعنی جو حصے ہیں، اور اسی طرح سے مخرج جو اوپر نکالا ہے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں. بڑھا کے ان کے درمیان جو کسر آ رہی تھی وہ ختم کر دیتے ہیں. اس عمل کو تصحیح کہتے ہیں. یعنی کسی جگہ کسر ختم کرنے کے لیے جہاں مخرج اور سہام کو بڑھایا جائے، اس کو ہم عمل تصحیح کہتے ہیں، تصحیح کا عمل کہتے ہیں. اچھا، ورثہ کے ایک میت کے جو ورثہ ہوتے ہیں نا، ان میں بسا اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیچے ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ہر ایک ایک کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری کے اندر جو افراد ہوتے ہیں نا ان کو ہم طائفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی نوعیت کے جو رشتہ دار ہیں وہ فریق یا طائفہ کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ زوج، یہ ایک نوعیت ہے. تو کسی کی اگر 3 بیویاں ہیں تو یہ ایک طائفہ ہے، ایک فریق ہے. اسی طرح کسی کی 4 بیٹیاں ہیں تو اولاد میں بیٹیاں، یہ ایک نوعیت ہے، ایک کیٹیگری ہے. اور 4 بیٹیاں، یہ ایک طائفہ ہیں. 2 دادیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طائفہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آگے چل کے ہم یہ جب پڑھیں گے کہ کسی ایک طائفے کے اندر کسر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوعیت کے اندر مثلا باقیوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن بیویوں کا جو حصہ بنتا ہے، فرض کریں 8واں حصہ، وہ 3 بیویوں میں یا 2 بیویوں میں پورے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا. تو اس کو ہم کہیں گے صرف ایک، یعنی بیویوں کے اندر، یعنی ایک ایک طائفہ کے اندر کسر پیدا ہو گئی ہے. اور کبھی کسر جو ہے وہ ایک سے زیادہ طائفوں کے اندر پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ آگے چل کے ہم اس کی پھر 2 قسمیں پڑھیں گے اور اس کے قواعد جانیں گے. لیکن ان قواعد جاننے سے پہلے تھوڑا سا یہ
ایک ریاضی کا ہی یہ مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ تصحیح کے عمل کے لیے اعداد کے درمیان نسبتوں کی پہچان ضروری ہے، بالکل ابتدائی درجے کا ہے۔ امید ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی۔ دو عدد جو ہوتے ہیں نا، معذرت ذرا اس کو پاس کر دیں۔ تو دو عدد جو ہوتے ہیں ان کے درمیان چار طرح کی نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی تو ان دونوں کے درمیان تماثل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جیسے جو دو عدد ہوتے ہیں یہ باہم متماثل اعداد کہلاتے ہیں۔ جیسے چار اور چار، ان کے درمیان تماثل ہے، بالکل ایک جیسے عدد ہیں دونوں۔ اور کبھی ان کے درمیان تداخل ہوتا ہے۔ تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو عددوں میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا عدد چھوٹا ہو۔ جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے کو پورا پورا تقسیم کر دے، یعنی یوں سمجھ لیں گے کہ ایک عدد پورے کا پورا دوسرے میں داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تداخل ہے، ایک دوسرے کو پورا پورا تقسیم کر رہا ہے۔ جیسے مثلا تین اور چھ ہیں، یہ متداخل ہیں، چھ کے اندر ہی دو تین آ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تین جو ہے وہ چھ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ تین چھ کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے، ان کے درمیان اس کو کہتے ہیں تداخل، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ کبھی دو عددوں میں سے ایک چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو پورے طور پہ تقسیم نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ ان کے درمیان توافق کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان توافق ہے۔ جیسے مثلا 6 اور 9، ٹھیک ہے، ان دونوں کو تین تقسیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تین ہے نا، تین، اس کو ہم کہیں گے آ، آ، اس کو یہ آ، جو سب اپنا اس کو آدے اعظم کہتے ہیں جی، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ہاں جی، آدھے آدھے منٹ۔ آدے اعظم۔ اور اس کا جو جواب ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں وفق۔ مثال کے طور پہ تین جو ہے یہ چھ کو بھی تقسیم کرے گا، نو کو بھی، لیکن چھ کو جو تقسیم کرے گا تو جو جواب آئے گا تین دو بار چھ، دو جو ہے نا یہ وفق کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یہ وضاحت رہ گئی ہے، اس کو وفق کہتے ہیں، وفق۔ اسی طرح سے تین جو ہے جب نو کو تقسیم کرے گا تو جواب تین آئے گا، تو وہ تین وفق کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی آدھے اعظم تو وہ ہو گیا نا جو بڑے سے بڑا عدد جو دو عددوں کو تقسیم کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آدھے اعظم کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس آدھے اعظم سے ان میں سے ہر ایک کو جب تقسیم کریں گے تو پھر ایک وفق نکل آئے گا، ٹھیک ہے، وفق، کیونکہ آگے چل کے اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ وفق کی وضاحت کی۔ اور ان دونوں اعداد کو ہم متوافق اعداد کہتے ہیں۔ اچھا جی، چوتھی جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ دو اعداد ایسے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، چھوٹا بڑے کو تقسیم بھی نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو تقسیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تقسیم کا عمل ہوتا بھی ہے تو آخر میں ایک بچ جاتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی رہ ہی جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، پوری طور پہ تقسیم کا عمل مکمل نہیں ہوتا، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اور یہ دونوں عدد جو ہیں متباین اعداد کہلاتے ہیں، 5 اور 7۔ کوئی تیسرا عدد بھی ان کو تقسیم نہیں کر رہا، نہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو تقسیم کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ 5 اور 7 میں تباین کی نسبت ہے۔ یہ چاروں نسبتیں واضح ہو گئی ہیں جی، آگے چلیں۔ جی بالکل۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تصحیح کی طرف۔ تصحیح کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو ایک میت کے ورثاء کے جو مختلف نیچے کیٹیگریز ہیں رشتہ داروں کی،
اگر تو ان میں سے کسی ایک طائفے کے اندر کسر ہے، تو اس کے لیے جب تصحیح کا عمل کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے قسم اول کی تصحیح، قسم اول والی تصحیح یا تصحیح قسم اول. ٹھیک ہے جی. اور اگر کئی طائفوں کے اندر کسر واقع ہو رہی ہو، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی جو تصحیح ہے اسے تصحیح قسم ثانی کہا جاتا ہے. تو پہلے ہم قسم اول کی تصحیح کو جانیں گے، پھر اس کے بعد قسم ثانی کی تصحیح کے بارے میں پڑھیں گے. جی. اچھا، اس میں اس کو کرنے سے شروع کرنے سے پہلے اتنی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں نا، یعنی جس عدد کو ضرب دی جائے نا اس کو ہم کہتے ہیں مضروب. ٹھیک ہے. تو اگر ایک ہی طائفے کے اندر کے سہام میں، یعنی سہام اور اس کے رؤوس، یعنی اس کے جتنے بھی حصے ہیں، وہ اس کے تعداد، جو ورثہ کی تعداد ہے جن کو ہم رؤوس کہتے ہیں، رأس کہتے ہیں ایک وارث کو. ٹھیک ہے. رؤوس ورثہ کی جو تعداد ہے، اگر ان پر منکسر ہوں، ٹھیک ہے، پورے پورے طور پہ تقسیم نہ ہو، کوئی کسر کا عمل بٹے کے اندر آ رہے ہو، تو پھر عدد سہام اور عدد رؤوس میں ہم نے نسبت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق ایک عدد ہم نے نکال لینا ہے، وہ عدد مضروب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس عدد مضروب کو اوپر جو ہم نے مخرج نکالا ہوگا، اس مخرج میں، یا اگر اس مسئلے میں عول واقع ہوگا، تو اس مخرج یا عول میں، اس کو ضرب دے کر ہم اسی مخرج کو بڑھا لیں گے. اچھا، تو یہ جو ایک نیا مخرج نکلا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس کسر کو ختم کر دے گا. اس کو پھر ہم جتنے بھی رؤوس ہیں ان کے مطابق، ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کریں گے، تو تصحیح ہماری ہو جائے گی. لیکن یہ مضروب ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ ٹھیک ہے. آ، یعنی یہ تو بات طے ہے کہ اس عدد مضروب کو ضرب جو دی جائے گی اوپر مخرج یا اول میں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ عدد مضروب کیسے نکالا جائے گا؟ تو اس کا سب سے پہلی لائن میں یہ میں نے لکھا ہے کہ عدد سہام اور عدد رؤوس، ان میں نسبت دیکھتے ہوئے یہ نکالنا ہے. اور اس کا طریقہ کار آگے دو تین، یعنی نسبتوں کے مطابق وہ تھوڑا سا مختلف ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا حصہ سمجھ میں آ گیا، عدد رؤوس کیا ہوتے ہیں، عدد سہام کیا ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ صحیح. یعنی یہ جیسے نیچے دیکھیے، جیسے ہے نا یہ عدد رؤوس جو ہیں وہ ہیں فرض کیجیے یہ نیچے ہے نا، کسر یہاں پہ واقع ہو رہی ہے، جیسے 10 بیٹیاں. ٹھیک ہے. یہ 10 جو ہے یہ عدد رؤوس ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر جو ہے نا یہ سہام، اس کے جو ہے وہ یعنی اپنا اس کا جو سہام ہے وہ بنتے ہیں یہ سلوسان. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ 4 ان دونوں کے درمیان. ابھی اچھا آگے ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. اگر تو عدد سہام اور عدد رؤوس میں توافق ہے، ٹھیک ہے، تو عدد رؤوس کا جو وفق ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم مضروب سمجھیں گے. مثال کے طور پہ جیسے یہ دیکھیے نیچے اوپر مسئلہ کیا تھا. ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں، نیچے جو سب سے لکھا ہوا ہے نا نیچے، یہ 1/5، 1/5، 4/20، یہ اس کو ابھی اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ صرف یہ دیکھیں کہ زید کا انتقال ہوتا ہے، اس کے ورثہ میں ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اور 10 بیٹیاں ہیں. اچھا جی. باپ اور ماں ان دونوں کو سدس ملے گا، اور بیٹیاں اگر 2 سے زائد ہوں تو ان کو وہ سلوسان میں شریک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جی اچھا اب دیکھیے کہ یہ جو سلوسان ہیں، یعنی اوپر ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ سدس اور سلوسان یہ چونکہ ایک ہی کیٹیگری کی ہیں، ایک ہی نوعیت کے ہیں، تو مخرج اوپر 6 نکل آیا. اس 6 کو نیچے ہم نے تقسیم کیا
ایک ایک سدس نکال کر 4 جو ہے وہ ثلثان بچ گیا. اب یہ جو 4 ہے نا، 4، اسے ہم کہتے ہیں عدد سہام. ٹھیک ہے. اور اوپر کیا ہے؟ 10 بیٹیاں ہیں، یہ ہے عدد رؤوس. اب مسئلہ یہاں نہیں ہے باپ اور ماں، ان کے اندر تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طائفے کے اندر کسر واقع ہو رہی ہے، یعنی بیٹیوں کے اندر. ان کو ہم نے 4 ان 10 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے، پورے طور پہ تقسیم نہیں ہو رہا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ان کا ہم نے یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے جی؟ توافق. توافق کن اعداد میں ہوتا ہے؟ چھوٹا بڑے کو تقسیم نہ کرے لیکن کوئی اور عدد ان دونوں کو پورے طور پہ تقسیم کر رہے. تو کون سا عدد تقسیم کر رہا ہے ان دونوں کو؟ 2 کا. 2 کا عدد تقسیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اب یعنی توافق ہے نا، تو عدد رؤوس کا وفق ہم نے معلوم کرنا ہے. 2 کا عدد تقسیم کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے، یہ جو 10 ہے نا، 10 کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو وفق نکل آیا عدد رؤوس کا 5. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی عدد رؤوس کا وفق نکل آیا 5. اچھا، یہی 5 جو ہے یہ اس کا مضروب ہوگا. اوپر ہم نے یہ دیکھے لکھ دیا مضروب 5. یہ ہاتھ کا اشارہ کرسر سا نظر آ رہا ہے نا؟ جی یہ مضروب کے آگے لکھا ہوا ہے 5. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس 5 کو، یہ تو اوپر بتا دیا تھا نا، اوپر والے دیکھیے سطر یہاں سے پڑھیے کہ جب عدد مضروب نکل آتا ہے نا تو اسے مخرج یا اول میں ضرب دے کر ایک نیا مخرج بنانا ہے ہم نے. اچھا، اب یہ 6 کو جو کہ پہلے سے جو نکلا ہوا مخرج ہے، 6 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں، 6 5 پر 30. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس 30 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے نیچے. دیکھیے ذرا، 30 کا سدس کیا ہے؟ چھٹا حصہ 5. 5. ٹھیک ہے نا؟ اور 30 کا سدس ادھر بھی 5 لکھ دیا، پیچھے 20 رہ گئے، وہ سلوسان ہے، وہ یہاں پہ دیکھیے. اب یہ جو اب کسر واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ 20 جو ہے یہ 10 بیٹیوں پر برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے، ہر بیٹی کو 2 ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے یہ جو نئے حصے بنے ہیں ان میں سے ہر بیٹی کو 2 حصے مل جائیں گے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں صحیح ہے. یہ جو باپ ہے اس کا حصہ 5، باپ یا ماں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آلریڈی ان کا تو نکل گیا حصہ. تو یہ تو 2/3 کو ہی ہم نے کرنا تھا. 2/3 کو ہم 10 پہ کر دیتے. لیکن وہ دیکھیے نا، آ، مقصد یہ ہے کہ جب وہ ہم نے حصے بڑھا لیے جی تو 20 کے یعنی انہیں کو دے کے تو نہیں نا فارغ کر دینا، ان کے بھی تو بیچاروں کے اسی تناسب سے بڑھیں گے نا. اب حصہ چھوٹا ہو گیا ہے. کہاں پہلے صرف 6 پورے مال کے 6 حصے تھے اور اب 30 حصے ہیں. جی جی جی. تو تقسیم تو اسی کے مطابق ہوگی نا، جس کا سدس ہے اس کا بھی بڑھ جائے گا کیونکہ حصہ اب چھوٹا ہو گیا. یہ ہم نے سہام کو اس لیے کیا ہے، یعنی حصے اس لیے بڑھائے ہیں تاکہ کسر ختم ہو جائے. تو بھلے اسی کے اندر ہی وہ کرنی ہو لیکن مجموعی طور پہ جب ہم نے وہ ضرب دی نا تو وہ حصص یعنی سہام کی تعداد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وہ سہم چھوٹا ہو گیا، حصہ چھوٹا ہو گیا. جہاں پہ اب ان کو 1 ملنا تھا 5 ملے گا، ہوگا سدس ہی. ٹھیک ہے. لیکن لیکن ان میں مسئلہ یہ نہیں تھا، نہیں مسئلہ یہاں تھا کیونکہ یہاں پہ تو 1 ہوتا ان کو تب بھی پورا آ جانا تھا. 5 حصے ہیں تب بھی ایک باپ ہے نا، ایک ماں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ ان کا تھا، ان کے اندر 4 جو ہے وہ 10 کے اندر ہم کیسے تقسیم کرتے؟ تو ہم نے اس کے 20 حصے کر کے 10 بیٹیوں میں تقسیم کر دیے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. جی. اچھا، کوئی یہ مجھے اس میں بتائیں کہ کوئی مشکل تو نہیں لگا آپ کو؟ کیوں جی شاہ ولی بھائی اور غلام مصطفیٰ صاحب؟ جی سر، یہ تو وہی وہ لیسٹ کامن فیکٹر اور ہائیسٹ کامن فیکٹر والی سا ہاں وہ ہاں، نکالنے بالکل صحیح. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. جی غلام مصطفیٰ بھائی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ٹھیک ہی ہوگا ماشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. اچھا، اگر ان دونوں میں تباین ہو،
تو پھر کل عدد رؤوس کو ہم نے مضروب بنانا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، اب آ جائیے نیچے. باپ ہے، ماں ہے. باپ کو چھٹا حصہ، ماں کو چھٹا حصہ، 7 بیٹی ہیں تو 2 سدس. ٹھیک ہے. سدس اور سدسان جب یہ ہوں تو مخرج 6 نکلتا ہے. جی اچھا، 6 کا سدس ہم نے نکال دیا 1، ماں کو بھی 1 حصہ ملا. لیکن بیٹیوں کو جو 2 سدس ہے وہ ملے 4. لیکن 4 جو ہے وہ 7 میں ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو ہم نے یہ دیکھا پچھلے جو مثال تھی ان میں 4 اور 10 ان دونوں کے درمیان توافق نسبت تھی. لیکن یہاں پہ تباین ہے، 4 اور 7 کے اندر تباین ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو ہی ہم مضروب بنائیں گے. مثلا ان 4 اور 7 میں سے عدد رؤوس کیا ہے؟ 7 ہے نا. جی 7 جی. کیوں جی؟ یعنی 7 بیٹیاں ہیں، عدد رؤوس 7 ہے، تو وہی اوپر ہم نے مضروب لکھ دیا 7. ٹھیک ہے. مسئلے کو ہم نے مخرج کو 6 7 بار 42، وہ تصحیح کے عمل سے یعنی 42 حصے اب بن گئے. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا اب دیکھیے ذرا، ان 42 حصوں کو ہم نے نیچے تقسیم کیا تو چھٹا حصہ، اب وہ 7 7 بنے. ٹھیک ہے. 7 7 ان دونوں کو مل گئے چھٹا چھٹا حصہ. اور جو 2 سدس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنے تھے 28. ٹھیک ہے نا. جی تو آ، آ، وہ ہم نے پھر یہ 28 جو ہے یہ ایزیلی 7 بیٹیوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. 7 4 بار 28. ٹھیک ہے نا. یعنی یوں ہر بیٹی کو اپنا جو ہے وہ کتنے کتنے حصے ملیں گے؟ 4 4 حصے. ٹھیک ہے نا. یوں 28 جو ہے اس کا عدد جی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا جی. جی. جی اب آگے آگے چلتے ہیں. اگر تداخل ہو، ٹھیک ہے، یعنی عدد سہام اور عدد رؤوس میں اگر تداخل ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سہام اقل ہیں یا رؤوس اقل ہیں، تھوڑے کون سے ان میں سے. اگر تو رؤوس تھوڑے ہوں، رؤوس اقل ہوں، تو یہاں تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سہام اقل ہوں تو پھر رؤوس کے وفق کو ہم نے مضروب بنانا ہے. یہ یہاں پہ دونوں مثالیں اس لیے دی ہیں کہ پہلی مثال میں ہمیں تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ رؤوس اقل ہیں. دیکھیے ذرا، باپ ماں، بیٹیاں جو ہیں وہ 2 ہیں، ان کو ثلثان ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 6 اوپر وہ مسئلہ بنا، اور اس میں سے 1 1 4. تو ان 4 اور 2، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان تداخل ہے. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. 4 اور 2 کے عدد کے درمیان تداخل ہے. تو ان میں سے چھوٹا کون سا ہے؟ عدد رؤوس یا عدد سہام؟ عدد رؤوس چھوٹا ہے نا. اور اگر رؤوس اقل ہوں تو تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو 4 ہے 2 بیٹیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، 2 2 کر کے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اگر سہام اقل ہو جاتے ہیں، رؤوس زیادہ ہیں، سہام کم ہے، تو رؤوس کے وفق کو مضروب بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ سدس سدس سلسان، مخرج نکلا اوپر 6 1 1 4. ٹھیک ہے جی. بیٹیاں ہیں 8، 4 اور 8 ان دونوں کے درمیان تداخل ہے. ٹھیک ہے جی. 4 جو حصے ہیں وہ 8 بیٹیوں کے درمیان یعنی ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ یوں تقسیم کر سکتے ہیں ان کا، لیکن یہ ہے کہ اس کے یہ صرف اصطلاح مشکل ہے، وگرنہ ہم کرتے وہی ہیں. ٹھیک ہے. جو یعنی یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ رؤوس کا جو وفق ہے، ان کا عادل اعظم کیا ہے جی؟ اپنا اس کا جو یعنی کیا بنے گا؟ اپنا یہ 4 ہے نا، 2 2 بنے گا نا. تو رؤوس کا جو وفق ہے وہ 4 آ جائے گا. ٹھیک ہے. اپنا سوری، یہ 4 2 بار 8، وفق 2 ہے نا.
ٹھیک ہے، دو وفق ہے، جب جواب جو ہے وہ اس کا دو بنتا ہے، تو اس کو ہم نے مضروب بنائیں گے 6 کے اندر، تو یہ جواب آ جائے گا 12۔ اب 12 میں سے دو دو حصے یعنی چھٹا چھٹا حصہ جو ہے وہ باپ اور ماں کا ہو جائے گا، اور 8 حصے وہ سلوسان وہ ان کے، تو ہر ایک کا ایک ایک حصہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے کیوں جی، کوئی اشکال تو نہیں؟ ہیلو؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آج کے سبق میں ذرا اس لیے ساتھ ساتھ میں نے کہا وہ نا اصل میں تھوڑی ٹرمز میں جو ہے نا وہ مشکل لگ رہی ہیں، ویسے کیلکولیشن آسان ہے ہاں، وہ۔ کیلکولیشن آسان ہے، تو جی میں نے کہا میں اکیلا کیوں کھپوں، وہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کوئی بھی نہیں ہے کلاس میں۔ اچھا، تو قسم ثانی کی طرف اب آ جائیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اچھا جی، قسم ثانی کی جو تصحیح ہے اس میں یعنی ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عمل تصحیح کو 2 مراحل میں پورا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ذرا نا لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں وہی ہے جو سارا ہم نے پیچھے کیا ہے، ہر طائفے میں ہم نے قسم اول کے مطابق تصحیح ہم کریں گے اس کی، اور اس کے مطابق یعنی دیکھیں گے کہ اس کا عدد مضروب کیا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، جی جو عدد نکلے نا اسے ہم نے اوپر لکھ دینا ہے، اوپر لکھ کے اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں عدد محفوظ، ٹھیک ہے نا، جی یعنی دیکھیں گے کہ اگر یعنی فرض کیجئے بیٹیوں میں بھی ادھر بھی کسر واقع ہو رہی ہے، جدات ہیں ان میں کسر واقع ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہر طائفے میں قسم اول کی تصحیح کے مطابق دیکھیں گے کہ اگر صرف کسی میں کسر ہوتی تو عدد مضروب کیا نکلنا تھا، اس کے لیے ہم نے وہ پیچھے جو قواعد پڑھے وہ ہمارے اس کی روشنی میں ہم عدد مضروب نکالیں گے، جو عدد مضروب نکلے گا اس کو وہیں پر اوپر ہم نے محفوظ کر دینا ہے، لکھ گول دائرہ بنا کر اس کو عدد محفوظ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں یوں کرنا ہے کہ پہلے اور دوسرے عدد، مثلا چلیں پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ یہ ہے نا ایک میت ہے، اس کی 2 زوجات ہیں، 9 بیٹی ہیں، 3 جدات ہیں اور 8 پھوپھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں سے اب یہ دیکھیے سمن، سلوسان، سدس، یہ تو خیر عصبہ ہے، لیکن بہرحال اس کے جو بچے گا ظاہر سی بات ہے دینا تو اسی میں سے ہے، لیکن وہ یعنی تقسیم تو کرنا ہے، لیکن وہ جو بچے گا مال وہ عصبہ ہونے کے ناطے سارا ان کا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے سمن اگر سلوسان یا سدس کے ساتھ دوسری نوعیت کے ان کے ساتھ ملتا ہے تو مخرج اوپر 24 بنتا ہے، جی یہ تو پتہ ہے نا۔ جی جی اچھا، اس 24 میں سے اب یہ دیکھیے نیچے ادھر یہ زوجات کو 2 زوجات ہیں، ان کو سمن ملا 3، ٹھیک ہے نا، 24 کا 8واں حصہ 3 آتا ہے، جی اور ادھر بیٹیاں 9 بیٹیاں ہیں تو سلوسان، تو 24 کے 2 سلوس جو ہیں وہ 16 بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جدات 3 ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ایک سدس میں شریک کیا جاتا ہے، لیکن 24 کا جو سدس ہے، ٹھیک ہے، وہ بنتا ہے 4، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جی یوں عصبہ ہونے کے ناطے ہم نے اس کو باقی جو بچا 16 اور 4 20، 22 23، پیچھے ایک رہ گیا، وہ ہم نے عصبہ ہونے کے ناطے 8 پھپھیوں میں تقسیم کر دیا، جی ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے کہ اب 3 اور 2 زوجات ہیں، 3 اور 2، ان کے درمیان ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہے جی، تباین ہے، تو بھائی ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہم نے وہ اوپر بلکہ اس کے قواعد ہم آگے یہ دیکھیں گے۔ اچھا، پہلے اور دوسرے طائفے کے جو محفوظ عدد ہیں
ان کے درمیان ہم نے نسبت معلوم کرنی. ٹھیک ہے. تماثل اگر ہوگا تو ان میں سے ایک عدد کو، اگر تداخل ہوگا تو ان میں سے بڑے عدد کو، اگر توافق ہوگا تو ان میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے کر ہم نے ایک ڈیجٹ لے لینا ہے. اور تباین ہوگا تو ان میں سے ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے کر وہ جو حاصل ضرب ہے اس کو ہم معلوم کریں گے، جس کو یہاں پہ مبلغ کہا گیا ہے. یہ جو ایک نیا عدد آئے گا اس کو ہم عدد ماخوذ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جب عدد ماخوذ نکل آیا تو ابھی یہ دو طائفوں کے درمیان نکلا ہے، آگے اور بھی ہیں طائفے. تو اس عدد ماخوذ کو لے کر ہم اگلے طائفے کی طرف جائیں گے. اگر اس میں کسر نہ ہوئی تو پھر یہی عدد ماخوذ مضروب ہو جائے گا، یعنی اس کو مخرج کے ساتھ ضرب دے کر وہ ہم حصص کی تعداد بڑھا لیں گے. لیکن اگر اگلے میں بھی خدا نہ خواستہ کسر ہوئی ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس عدد ماخوذ کو اگلے طائفے کے عدد محفوظ کے درمیان پھر نسبت معلوم کرنے کے لیے پھر یہی عمل کریں گے. مثال کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان دونوں کے درمیان تماثل ہے تو ان میں سے کوئی ایک عدد، تداخل ہے تو بڑا عدد، توافق ہے تو ان میں سے کسی ایک کا وفق. ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے یہ لے لیا جائے گا. اچھا جی، یہ ایک منٹ ذرا. یہ دیکھیے اب ذرا، یہ نیچے ہم نے حصص نکال لیے تھے. یہ عدد محفوظ ہم نے کیسے نکالا؟ یہ نیچے دیکھیے، سمن 3 بنتا ہے، زوجات کتنی ہیں؟ 2. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان تباین ہے. جب تباین ہو تو ہم نے تصحیح قسم اول کے اندر پڑھا ہے کہ عدد رؤوس کو ہی ہم نے اوپر لکھ لینا ہے. وہی عدد رؤوس ہی ہوتا ہے نا اپنا جو مضروب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، پچھلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر تباین ہو تو عدد رؤوس ہی مضروب ہے. تو فی الحال ہم نے اس کو یہاں پہ دو زوجات تھیں تو 2 کو ہی لکھ کر اس کے گرد دائرہ بنا دی. یہ ہو گیا اب عدد محفوظ. ٹھیک ہے. اچھا، اس عدد محفوظ اب یہاں پر بھی لکھ دیا عدد محفوظ. یہاں پر بھی دیکھیے 16 اور 9، 16 اور 9، 9 بیٹیاں ہیں اور ثلثان بنتا ہے 16. ان دونوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ تب تباین ہے نا. جی تو 9 کو ہم نے یہاں پہ آگے لکھ دیا. ٹھیک ہے. جی اچھا، آگے دیکھیے 3 دادی ہیں اور یہ 4، یعنی چھٹا حصہ 4 بنتا ہے اس کا. جی تو 4 اور 3 کے درمیان تباین ہے تو 3 کو ہم نے لکھ دیا. جی ٹھیک ہے نا. اچھا جی، آگے ہے 8 پھوپھیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ایک ہی ہو نا تو پھر وہ پورے کا پورا وہ 8 ہی اس کے حصے کیے جاتے ہیں نا، تو اس لیے ہم 8 ہی لکھ دیں گے اوپر. ٹھیک ہے نا. اس ایک کو یعنی اس کے 8 حصے کیے جائیں گے نا تقسیم کرتے ہوئے. تو یہاں پہ ہم نے 8 لکھ دی ہے. ٹھیک ہے. اگر نیچے 1 ہو نا، 1 اور 8، تو پھر وہ ہم نے وہ بڑا عدد وہی لکھنا ہوتا ہے. تو یہ 8 لکھ دی ہے. اب ذرا دیکھیے جو دائروں کے اندر ہے نا ان کو ہم نے حل کرنا ہے. دائروں کے اندر یہ ہے عدد محفوظ. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عدد محفوظ کے درمیان نسبتیں دیکھنی ہے. اگر تو تماثل ہے تو ان میں سے ایک عدد، تداخل ہے تو ان میں سے بڑا عدد. ٹھیک ہے. اور توافق ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دینی ہے. دیکھیے مثلا 2 اور آگے ہے 9، یہ ہے تباین. تو تباین کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیتے ہیں. جی 9 2 بار کتنے ہو گئے جی؟ 18. ٹھیک ہے جی. اب آگے 18 اور 3، ان دونوں کے درمیان کیا ہے جی؟ تداخل. اگر تداخل ہو تو غالباً ان میں سے بڑا عدد، ہاں جی یہ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے تداخل کی صورت میں ان میں سے بڑے عدد کو. 18 ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم نے 18 کو ہی آگے لے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 18 اور 8، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے؟ تباین. نہیں یار، تباین تو نہیں ہے. 18 اور 8 ہاں جی ہاں جی یہ ان دونوں میں ہاں توافق ہے. توافق ہاں جی توافق ہے
تو ان کا آدھے اعظم کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے، آدھے اعظم نکلے گا، 18 اور 8 کا میرا خیال ہے کہ دو ہی نکلے گا، لے گا نا، 4 تو نہیں ہوگا۔ دو ہی نکلے گا، 9 2 18 استاد جی۔ نہیں 8 بھی تو ہے نا، تو 8 بھی ہے جو ایسا عدد جو 8 کو اور 18 کو تقسیم کر دے، وہ تو دو ہی بنتا ہے۔ جی استاد جی۔ ہاں اچھا، اب یہ دیکھیے دو نکل آیا وہ، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر توافق ہو تو اس میں صورت یہ ہوتی ہے، توافق کی صورت میں ان میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے کر، اب یہ دیکھیے ان کا جو وفق بنتا ہے، مثال کے طور پہ 18 کا وفق کیا بنتا تھا، یعنی آدھے اعظم کو 18 کے ساتھ وہ تقسیم اگر کریں 9 تو 9 بنتا ہے نا، ہاں جی 9 کو 8 کے ساتھ ضرب دے دیں، یا 8 کا وفق بنتا ہے 4 4، 4 کو 18 کے ساتھ، جی 4 کو 18 کے ساتھ ضرب دے دیں، یا 9 کو 8 کے ساتھ ضرب دے دیں، جواب 72 ہی آتا ہے، جو کہ اوپر لکھ دیا ہم نے مضروب۔ جی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی۔ کیوں جی، یہاں تک تو بات واضح ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو 72 ہے نا، اس کو ہم نے 24 سے ضرب دینی ہے، جو کہ اوپر مخرج تھا، ٹھیک ہے نا، 24 سے ضرب دی تو یہ 1728 حصے آ گئے۔ اچھا، اس 1728 حصوں کے اب ہم نے دوبارہ سے اس کا نکالنا ہے سمن، ٹھیک ہے، اس کا نکالنے ہم نے سلوسان، اس کا نکالنا ہے سدس، ٹھیک ہے، یہ تقسیم کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ پھوپھیوں کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ مشکل تو نہیں ہے، یہ دیکھیے 216 یعنی 1728 کا جو ہے وہ 216 بنتا ہے سمن، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے پھوپھیوں کے درمیان، دو پھوپھیوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے 108 کے حساب سے۔ اسی طرح سلوسان کتنا بنتا ہے 1728 کا؟ 1152، اس کو 9 بیٹیوں پہ تقسیم کیا تو 128 آ گیا فیکس، ٹھیک ہے، جداد 3 تھی، ان کو سدس میں شریک کرنا تھا، تو 1728 کا جو سدس ہے وہ 288 بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم نے تقسیم کیا کتنے پر اس کو ہم نے تقسیم کیا اپنا 3 پر، ٹھیک ہے، تو فیکس جو ہے وہ 96 نکل آیا، اور اسی طرح سے آگے جو باقی بچا وہ سارا جو ہے وہ عام کے اندر وہ تقسیم ہو گیا۔ جی، تو یہ اس انداز سے جو ہے وہ قسم ثانی کی ہم تصحیح کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ذرا مشکل تھا تصحیح کا عمل، اس کی ذرا اگر آپ تھوڑی بہت اپنے طور پہ پریکٹس کریں گے، میرا خیال ہے یہ قواعد جو ہے وہ یاد ہو جائیں گے۔ جی، کوئی سوال ہو؟ میں ایک دفعہ ایک کلاس میں گیا، کوئی فقہ کا مسئلہ تھا، جی میں میں نے نا وہ پورا تقریباً کوئی غالباً آدھا گھنٹہ، کچھ 40 منٹ کا جو لیکچر تھا اس میں وہ پورا ہی تقریباً لگ گیا، تو وہ جب میں نے آخر میں پوچھا نا بچوں سے، کالج کی بات ہے، بچے نے کہا کوئی سوال ہو، تو ایک بچے نے کہا کہتے کہ سر اگر آپ دوبارہ بتا دیں یہ اگر یہ سر آپ دوہرا دیں سارا اس کے اس معصوم سے سوال کو مجھے بڑی جو ہے وہ بڑا پیار آیا۔ اس میں جو نکالنا لازمی اسی طریقے سے ہے، یا جو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نہیں پرسنٹیجز نہیں نہیں یا نہیں نہیں، یہ تو ایک ہمارے ہاں جو ایک روایتی طریقہ ہے، سراجی کے اندر یہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس کی کثر واقع ہو نا اس کو انفرادی طور پر دیکھ لیا جائے۔
صحیح. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کو استاد جی دوبارہ سننا پڑے گا. اچھا چلے اللہ خیر کرے. اچھا پھر اس کو ریکارڈنگ جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں. لمبی نہ ہو جائے فائل.